اللہ کریم کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پڑھنا یہ بے شمار فضائل و برکات کے حصول کا سبب ہے۔ نبی کریم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک شب جمعہ یعنی جمعرات کے مغرب کے بعد اور جمعے کے دن میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں کل اس کی شفاعت کروں گا۔ مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے محبوب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ماہ میلاد اپنی برکات لٹا رہا ہے۔ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ اللہ کریم قرآن عظیم برہان رشید کے اندر یہ باتیں، یہ گفتگو بڑی سمجھنے کی ہے اور توجہ کے ساتھ سننے کی ہے۔ مسلمان جو ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ پر ایمان لاتا ہے، اور رسولوں پر، انبیاء پر، ملائکہ پر، قرآن پر، اور جو ہماری ایمان مفصل اور مجمل ان کا ذکر ہے اس طرح یوں ہی ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں ان کو علیحدہ کر کے ہم ایک ہی بات کو ذکر کریں گے۔ آج جو ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ ہے اور آج 10 ربیع النور شریف ہے، تو کل یعنی کہ کل ہی ہفتے والے دن، کل شام کو ہی استقبال صبح بہاراں کے لیے لوگ جوک در جوک سفر کریں گے اور اجتماعات کی طرف بڑھیں گے۔ تو یعنی اتوار والے دن ربیع النور شریف کا جلوس، جو مرکزی جلوس ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو سوال بھی ہو سکتا ہے یا ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ گل ہونی چاہیے جناب میلاد شریف نہیں، یہ گل کوئی اور ہو رہی ہے، یہ اور نہیں، ساری وہی ہو رہی ہے۔ اب یہ آپ جب سمجھیں گے تو پھر آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا۔ اللہ کریم قرآن عظیم برہان رشید کی آیت نمبر 12 نمبر 3 سورہ بقرہ رکوع نمبر 8 کے اندر، آیت نمبر 285 کے اندر، 285 کے اندر اللہ فرماتا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، فرمایا ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی توحید کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، لیکن رب کو وحدہ لا شریک احد صمد مانتے ہیں، اس کی تمام صفات عالیہ کو، اس کی تمام ذات کو، اس کی تمام حاکمیت کو، اس کی تمام حکومتوں کو، اس کی تمام ملکوں کو، اس کی حاکمیت کو مسلم جانتے مانتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اور جب میں اپنے حبیب کی بات کرتا ہوں، توحید اور رسالت کی بات کرتا ہوں، تو اس کے بعد توحید کے بعد رسالت کو قبول کرتے ہیں۔ اور پھر میں جب ان سے کہتا ہوں کہ تم گزشتہ انبیاء جو ہیں والذین جاءوا من بعدہم، کہ وہ جو سورہ بقرہ شریف کی پہلی آیات کے اندر الف لام میم کے اندر رب نے فرمایا کہ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والوں کی شان بیان کی گئی جو ان پر نازل ہے اور جو اس سے قبل گزر چکا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن وہ الگ بات ہے، آج کے دور کے اندر جو انجیل و توریت و زبور کو کوئی پیش کرے تو وہ تحریف شدہ ہے، وہ تو نہیں مانیں گے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو جناب انبیاء کی زبان پر نازل ہوئی ہیں وہ کتابیں ہمارے لیے معتبر ہیں، قابل تعظیم ہیں، قابل عزت ہیں۔ یوں ہی وہ جو انبیاء گزرے ہیں، یہ احادیث کے اندر کچھ مرویات میں 12,000 کی تعداد ہے، کچھ میں 1,24,000 کم و پیش کی تعداد ہے، وہ کم و پیش ہے، وہ اللہ عالم و رسول عالم،
اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کتنی تعداد ہے، لیکن جتنی بھی تعداد ہے اہل ایمان اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ شان بیان کی گئی مومنوں کی۔ اگلی بات اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس بات کا بھی یہاں ذکر کیا ہے کہ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اس کے ملائکہ، اس کی کتب، اس کے رسول، یعنی ملائکہ میں بھی رسول ہیں، فرشتوں میں بھی رسول ہیں، ان رسولوں پر بھی ایمان، ان ملائکہ پر بھی ایمان، اس رب کی کتابوں پر بھی ایمان، اس دینے جن کو ملی کتابیں ان رسولوں پر بھی ایمان۔ یہ مسلمان امت محمدیہ کا ایک خاص ٹائٹل اور اس کی شان بیان کی گئی کہ گزشتہ لوگ جو تھے وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم جناب فلاں کے امتی ہیں، فلاں کے امتی ہیں، تو یہ میرے حبیب کے امتی کی شان ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں سارے ہی نبیوں کو معتبر مانتا ہوں، میں سارے ہی نبیوں کی شانوں کو مانتا ہوں، میں سارے ہی نبیوں کی کتابوں کو مانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ رب العالمین جل جلالہ نے اس اگلی آیات کے اندر یہ فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تو سارے ہی رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان کے اندر تفریق نہیں کرتے، ہم ان کے اندر فرق نہیں کرتے۔ اب یہ نقطہ بیان ہے، جو بیان کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر ایک ایسا شیخ الاسلام بنتا پھرتا ہے، ہمارے ہی معاشرے کے اندر جبے کبے والے ایسے موجود ہیں، ہمارے ہی معاشرے کے اندر فرقہ غامدیہ ہے، ہمارے ہی معاشرے کے اندر فرقہ طاہریہ ہے، جو ایسے لوگ موجود ہیں جو افضلیت مصطفیٰ کے بھی قائل نہیں ہیں، بدبخت اولیت مصطفیٰ کے بھی قائل نہیں ہیں۔ یعنی اب آپ کے سامنے میں کہوں تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جیسے سارے نبی ہیں ویسے مصطفیٰ بھی ہیں۔ اب یہ بات بھی دیکھیں نا، حالانکہ جس کی شان ہے سن کے سینہ مچل پڑتا ہے، اس کے بارے میں بھی لوگ یہ موجود ہیں، قوم کلمہ پڑھنے والے، وہ یہ کہتے پھرتے ہیں اور آیت یہ پڑھتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں پڑھی ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، یہی پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر میں نے آپ کے سامنے 285 اور رکوع نمبر 8 پڑھا۔ ابھی اسی طرح پیچھے آئیں، اسی پارے کی ابتدا کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ تلك الرسل، یہ رسول ہیں، یہ رب کا قرآن ہے۔ رب فرماتا ہے یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت دی۔ اب وہاں یہ اس آیت کی کاٹ کی جا رہی ہے کہ نہ، ایمان لانے میں سارے ہی برابر ہیں۔ جیسے ہم نے ایمان لایا جناب آدم پر، ہم نے ایمان لایا جناب نوح پر، ہم نے ایمان لایا جناب شیس پر، ہم نے ایمان لایا جناب یوشع بن نون پر، ہم ایمان لاتے ہیں جناب نوح علیہ السلام پر، ہم ایمان لاتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام پر، ہم ایمان لاتے ہیں جناب اسحاق پر، جناب یعقوب پر، جناب یوسف پر، جناب زکریا پر، جناب یحییٰ پر، جناب عیسیٰ پر اور جناب محمد الرسول اللہ پر۔ ان تمام ذوات پر جن کا ذکر ہوا، یہ جو کم و پیش انبیاء تشریف لائے، سب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے میں سب برابر ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ تو رب العالمین فرماتا ہے نا، یہ نہیں کہ جناب سارے ہی نبی ایک جیسے ہیں، نا، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ تو افضلیت مصطفیٰ ہے۔ اب آگے دیکھیں، اب فضیلت تو یہاں انبیاء کی خدا رب العالمین جل جلالہ خود جدا جدا کر کے بیان کر رہا ہے۔ مولا یہ فضیلت کیسے نصیب ہوئی ان کو؟ اللہ فرماتا ہے منہم من کلم اللہ، ان میں سے چند ایسے ہیں جن سے اللہ نے خود شرف کلام ان کو نصیب فرمایا۔
ان میں ایسا ہے کہ جس سے رب نے خود خطاب کیا ہے، بات چیت کی ہے. تو یہ باقی انبیاء کی شانیں بڑی ہیں، نبوت ہی شان ہے. نبی ہونا شانو ہی شانو، اس سے بڑی شان کیا ہے؟ نبی شانو والا ہے، رسول شانو والا ہے. سارے ہی نبی شانو والے، سارے ہی نبی عزتوں والے، سارے ہی نبی مرتبے والے، لیکن اللہ نے جس سے خطاب کیا وہ سب سے اعلیٰ و افضل ہے. اللہ نے جسے اپنا کلام سننے کی سعادت بخشی اور خود رب نے اس سے گفتگو فرمائی اور اس نے اس سے گفتگو فرمائی، تو یہ اس سے کہیں زیادہ عزت اور شرف والی بات ہے. پھر کیا ہوا؟ من کلم اللہ، تو اللہ نے اس سے باتیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے باتیں کی اور اس نے اللہ سے کی. اور رفع بعضهم درجات، تو ان میں ایسے بھی ہیں جن کے اللہ نے درجات کو بلند فرما دیا. لا نفرق بین احد من رسولی، ایمان لانے میں رسولوں میں کوئی تردد نہیں، اوپر نیچے، نیچے والا اوپر نہیں. یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، بعض پر ایمان لاتے، بعض پر نہ لاتے، جس کا دل کرتا ایمان لے آتے، جس پر دل نہ کرتا نہ ایمان لاتے. فرمایا مومنوں کی، امت محمدیہ کی یہ شان ہے کہ جس کے بارے میں رسول ان سے کہے گا اس پر ایمان لاؤ، یہ ایمان بغیر چون چرا کے ایمان لے آئیں گے. جس کتاب کے بارے میں کہا گیا یہ انبیاء کے اوپر نازل ہوئی ہے، زبور ہے، داؤد کی ہے، ایمان لاؤ، ایمان لائیں گے. انجیل عیسیٰ کی ہے، لاؤ، لے آئیں گے. توریت موسیٰ کی ہے، اس پر ایمان لاؤ، لے آئیں گے. لیکن جب بات آئے گی افضلیت کی، بات آئے گی شان و انبیاء میں سب سے ذیشان نبی کی، تو پھر یہاں آ کر بات ٹھپ جائے گی، تھم جائے گی، رک جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ یہاں انبیاء کی اوروں کی بھی شان رب نے بیان کی ہے، اوروں کے بھی وہ امتیازات کو بیان کیا ہے. اب یہاں اسی آیات کے اندر سورہ یہ بقرہ کی تیسرے پارے کی پہلی آیت جو چل رہی ہے، اوپر 253 نمبر آیت، پہلی تلک الرسل، جو پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، رب العالمین نے پھر آگے چل کے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے وہ ان رسولوں کے اندر میں نے کچھ کو ممتاز کیا، کچھ کو شانیں دی، کچھ کو بات چیت کر کے ان کے شان کو بڑھا دیا، ان سے میں نے بات کی، اس نے مجھ سے بات کی، جو شرف کلام کے ذریعے میں نے اسے ممتاز کیا. پھر اگلی بات بیان کی، فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں کھلی عطا فرمائی، نشانیاں عطا کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اسے روح الامین کے ذریعے اس کی مدد فرمائی. تو یہ شانیں، یہ سٹیٹس، یہ مرتبے، یہ انبیاء میں ایمان لانے میں سب انبیاء ایک سے ہیں، لیکن ان کی جب شان کھول کے بیان کی جائے گی، ہر ایک کی شان دوسرے سے رب نے ممتاز کر کے رکھی ہے. لیکن اب یہاں اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں دیکھو اللہ رب العالمین تو فرما رہا ہے کہ کوئی کسی کی شان نہیں ہے، کوئی جناب شانوں کے اندر بڑا عزتوں والا کوئی نہیں. سارے نبیوں کے بارے میں رب نے تو یہ کہہ دیا کہ جی وہ سارے ہی نبی ان پر ایمان لاؤ، تم فلاح پا جاؤ گے، تمہاری یہی کامیابی ہے، کامرانی ہے. پھر دوسری آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی اگر سب میں فضیلت والے ہوتے، سب سے افضل و اعلیٰ ہوتے، تو رب ان کو سورہ انعام کی آیت نمبر 90 میں رب ان کو پچھلے انبیاء کے بارے میں کیوں تبلیغ فرماتا؟ تو اس بات کو بھی دیکھو. میں کہتا ہوں خدا کے بندو عقل کو ہاتھ مارو، یہ رب کا فرمان پڑھ کر تم ذرا سنو تو صحیح. رب فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اللہ رب العالمین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ انعام پارہ نمبر 7 کے رکوع نمبر 16 کی آخری آیت میں 90 پڑھ رہا ہوں، 90 نمبر آیت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا پیارے یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تو بس ان کی ہدایت کی پیروی فرمائیے، ان کی ہدایت کی پیروی فرمائیے، ان کی ہدایت پر چلتے رہیے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ لوگ، وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں افضلیت، اولیت، اعلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان لوگوں کے منہ پر یہ خود ہی آیت تماشا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ رب نے ان کو، حضور کو کہا کہ ان کی اقتدا کرو. نا
رب نے کہا ہے پیارے موسیٰ کی بڑی شانیں ہیں، آدم کی بڑی شانیں ہیں، ہم نے نوح کو نجی اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا، اور جناب ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اور جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، جناب نوح کو صابر بنایا، جناب زکریا کو شاکر بنایا، جناب ابراہیم کو صبر و شکر کرنے والا بنایا، اور ان کو جناب یوسف کو معبر بنایا، ہر ایک کو ذیشان کیا، ہر ایک کو ممتاز کیا۔ اے حبیب تم ان کی سب کی اقتدا کرتے رہو گے نہیں ہو سکے گی، تم ان سب کی شانوں کو اپنے اندر سمو لو۔ شان تو یہ بیان کی گئی کہ پیارے تم یکیائی کے اندر یکتا ہو، تم پیارے ان سب کی شانوں کا اپنے اندر سمو لو، اور تم اکیلے صابر بھی بنو، شاکر بھی بنو، حلیم بھی بنو، شمی بھی بنو، صابر بھی بنو، اور ہر ایک شان اپنے اندر لے لو تاکہ تمہیں کہا جائے کہ یہی مظہر خدا ہے۔ تمہیں دیکھنے والا، پھر حضور نے خود اعلان نہیں کیا کہ مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ حق، جس نے مجھے دیکھ لیا وہ اس نے حق کو دیکھ لیا۔ تو یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اب آگے اسی طرح آپ دیکھیں 12 نمبر 3 کے اندر واپس چلیں، اللہ کریم قرآن عظیم کے اندر اس بات کا بھی ذکر فرماتا ہے کہ افضلیت کے اوپر میں نے ابتدا میں آپ سے کہا کہ چند باتیں جو کہ افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ضروری ہیں، ان باتوں کا ذکر بڑا ہی ضروری ہے۔ اب یہاں آیت نمبر 81، یہی تیسرے پارے کی آیت نمبر 81 ہے، اور رکوع نمبر 17 کی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ رب العالمین نے، یہ بات چیت ہو رہی ہے روحوں کے عالم میں، یہ پارہ نمبر 3 ہے، رکوع نمبر 17 ہے، اور آیت نمبر 81 آیت ہے۔ بات چل رہی ہے میثاق کی، عالم ارواح کی، رب نے جو تقریر فرمائی، مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا، نیچے رکھ، عالم ارواح نے رب نے فرمایا تھا۔ تو اب جب حبیب دنیا میں تشریف لے آیا، اب رسول سے کہا جا رہا ہے پیارے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پیارے وہ عہد میثاق، وہ روحوں کے عالم میں جو اللہ نے گفتگو فرمائی وہ یاد فرمائیے۔ اب دیکھیں جو کہتے ہیں تھے ہی نہیں، اب میں ان سے کہتا ہوں کہ میں کسی مجلس میں جب موجود ہی نہیں، میں تھا ہی نہیں کسی جگہ، تو کوئی بندہ مجھے کہے کہ جناب آپ تو وہاں پر بازار میں لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا، تو آپ وہاں موجود تھے، تو آپ نے فلاں بندے کو لگتے ہوئے دیکھی ہے؟ اب میں تھا ہی نہیں تو میں کیسے کہوں گا کہ دو لڑے بھی ہیں یا نہیں لڑے، یہ سچ بھی بول رہا یا نہیں بول رہا؟ تو یہاں رب العالمین فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پیارے آپ یاد فرمائیے، یہ بات سمجھنے کی ہے، آپ یاد فرمائیے جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا، جب تھے ہی نہیں تو کیسے یاد کریں گے، لیکن یا تھے تو اللہ نے فرمایا پیارے یاد کرو، تھے تو کہا پیارے یاد کرو، جب اللہ نے عہد لیا انبیاء سے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، میں کتاب و حکمت دوں، تو پھر کیا ثم جاءکم رسول، تو تمہارے پاس میرا محبوب آ جائے، میرا رسول آ جائے، جب تم ہر طرف اپنی نبوت کا ڈھنکا تمہارا بج رہا ہو، تمہاری رسالت کے چرچے ہو رہے ہوں، اے آدم تم جب جاؤ دنیا میں تو تم وہاں تمہارا کلمہ چل رہا ہو، سکہ تمہارا چل رہا ہو، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، جب یہ کلمہ چل رہا ہو تو بات میرے حبیب کی آ جائے، جب ذکر رسول آ جائے، ذکر حبیب کردگار آ جائے، تو اس وقت تو نے اپنا کلمہ چھوڑ کر حبیب ہی کی بات کرنی ہے۔
یہ ہے، یہ افضلیت مصطفیٰ ہے، اور یہ آج کی نہیں، یہ روح کے عالم میں رب بیان فرما رہا ہے۔ اور رب نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت تو دیتا ہوں، لیکن جب میرا حبیب آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ اے ابراہیم تو نے اپنی خلت تو دیکھنی ہے، تو نے اپنی شانیں تو دیکھنی ہے، لیکن جب لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہو، تمہارے دور کا سکہ چل رہا ہو، میرا حبیب آ جائے تو میرے حبیب ہی کی بات چلے گی۔ جب اے داؤد تیرا سکہ چل رہا ہو، جب میرا حبیب آ جائے تو میرے حبیب ہی کی بات ہوگی۔ اے عیسیٰ جب تیری شانوں کا دور دورہ ہو، جب میرا حبیب آ جائے تو پھر میری ہی حبیب کی بات ہوگی۔ اب دیکھیں آگے اللہ فرماتا ہے کہ مصدق لما معکم، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، میرے پیارے کی تم نے محبوب کی تصدیق کرنی ہے۔ لما معکم، تم نے اس کے ساتھ اس کا تصدیق کرنے والا بن جانا ہے، اس کی مدد کرنے والا۔ لتؤمنن بہ، تم نے اس پر ضرور ایمان لانا ہے۔ یہ ایک لام تاکید جود نون سکیلا، یعنی یہ دو جو تاکیدیں لگا کر رب نے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کسی بات کی اہمیت رب نے قرآن میں بیان کی تو وہاں تاکید در تاکید آئی، تو یہاں رب نے تاکید در تاکید بیان فرمائی۔ فرمایا سنو بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے سنو بڑی اہم بات ہے، لتؤمنن بہ، اے میرے انبیاء تم سب نے ضرور اور بالضرور میرے حبیب پر ایمان لانا ہے۔ او بھائی رسول پیدا ہوئے آخر میں، آدم گئے سالوں پہلے، شیس گئے سالوں پہلے، جناب نوح اور جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، یہ انبیاء کی ذوات مقدسہ، یعقوب، یحییٰ، اسحاق، یہ اسماعیل، یہ سارے گزر گئے، یہ ایمان کیسے لائے؟ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں ہر نبی کی رب نے ڈیوٹی لگائی تھی، جہاں میری نبوت اور اپنی رسالت کو منوانا ہے، وہاں میرے حبیب کا بھی اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ ذکر کرتے جانا ہے۔ یہ ان نبیوں کا ایمان تھا رسول خدا پر کہ جہاں تم میری توحید کی بات کرو گے وہاں میرے حبیب کی نبوت کی بھی بات کرو گے۔ یہ توریت شریف کے حوالے سے اٹھا کر دیکھیں، ہماری کتب کے اندر موجود ہے۔ ایک بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا، توریت شریف کا ایک ورقہ اسے باہر سے ملا، اس کے اوپر نام محمد لکھا ہوا تھا۔ اس نے محمد نام، اس کی مٹھاس اس کے سینے میں آئی، اس کے دل میں آئی، اس کی زبان پہ آئی، اس نے اس کو اٹھایا، اس کو چوما، خوشبو لگائی، اوپر رکھا، مر گیا۔ اور چند دنوں کے بعد کوڑے سے لوگوں کو ملا اور لوگوں نے کہا یہ تو بڑا بدکار آدمی ہے۔ جناب موسیٰ کو وحی ہوئی، پیارے میرا ولی، اللہ نے فرمایا پیارے میرا، بولو تو صحیح، میرا ولی وہ انتقال کر گیا، اس کے نماز جنازہ پڑھاؤ، تجہیز و تکفین کے معاملات حل کرو۔ جناب موسیٰ گئے، جا کر دیکھا، کہا مولا یہ تو ولی، یہ تو بدنام زمانہ آدمی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا ولی ہے، دفن کرو۔ دفن ہوا تو پوچھا یا اللہ معاملہ کیا؟ کہا اس نے میرے محبوب کے نام پر پیار سے اس کو چوما اور اوپر رکھا، مجھے حیا آئی کہ میں اسے عذاب کیسے دوں، اپنا مقرب بنا لیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ توریت میں بھی ذکر مصطفیٰ باقی تھا، انجیل میں بھی ذکر مصطفیٰ باقی تھا، زبور میں بھی ذکر مصطفیٰ باقی تھا، اور ذوات انبیاء نے ہر ادوار کے اندر مصطفیٰ کریم کے ترانے اور گیت لوگوں کو سنائے ہیں، اور اس پہ قرآن ناطق ہے، اس پہ قرآن دلالت کرتا ہے۔ میں اس بات کو کمپلیٹ کر کے آخری بات ہے اس کو آگے لے کے چلنا دشوار ہو جائے گا، بہرحال موقوف کر دیتے ہیں، اسی بات پہ میں ختم کرتا ہوں، ورنہ دلیل دوسری بڑی زبردست تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم نے ضرور اس کا مددگار بننا ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر دور کے اندر اللہ کے رسول کا ذکر کیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ آگے دیکھیں، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا کیا تم سب اس بات پر گواہی اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، تم سب اس بھاری بھرکم بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ سارے نبیوں سے رب خطاب کر رہا ہے، اتنا بھاری بوجھ ہے تو تم اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ تو سب نے کہا قالوا اقررنا، قالوا اقررنا، اے اللہ ہم سارے تیار ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اٹھا لیں گے۔ رب نے کیا فرمایا؟ قال فاشهدوا، بات ختم ہوئی نا، آگے بھی قال فاشهدوا، رب نے فرمایا سب گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر۔
وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب پر میں رب گواہ ہو جاتا ہوں۔ یہ اتنی گواہیاں لی گئی ہیں مصطفیٰ کی ذات پر، افضلیت مصطفیٰ پر، اولیت مصطفیٰ پر، اولائیت مصطفیٰ پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں پر۔ آج جس بندے کو یہ شان ہضم نہ ہو، اب قرآن کی آیات آپ کے سامنے ساری پڑھی اول تاخیر، پھر بھی جس کو مروڑ پڑے تو ابو جان کو بھی پڑھتی تھی، ابو لہب کو پڑھتی رہی، ان منافقین کو پڑھتی رہی جنہوں نے مسجد درار بنا رکھی تھی رسول اللہ کی مسجد کے ساتھ، تو مروڑیں تو پڑیں گی۔ تعالی حضرت فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے اور چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے، اور بے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔